آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ میڈیکل سائنس میں آج سرطان کا علاج نہیں ہے، نہ سرطان الدم کا نہ عام سرطان کا علاج نہیں ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرطان کے علاج کی طرف بھی ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ حدیث اس طرح وان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان ناسا اشتووا فی المدینہ فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يلحقوا براعیه یعنی الابل فیشربوا من البانها وابوالها فلحقوا براعیه فشربوا من البانها وابوالها حتى صلحت ابدانهم فقتلوا الراعی وساقوا الابل فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبعث فی طلبهم فجیء بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين ان ذلك كان قبل ان تنزل الحدود رواه البخاری في کتاب الطب۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطب کے اندر لائے ہیں اور یہ روایت حضرت انس سے مروی ہے، بہت پیاری حدیث ہے، ذرا غور سے اس حدیث پاک کو دیکھیں۔ اکل اور ارینا یہ دو قبیلے ہیں، یہ دونوں قبیلے مدینہ سے تھوڑے فاصلے کے اوپر تھے۔ یہاں کے کچھ لوگ مدینہ آئے اور ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی، اس لیے کہ اندر کفر اور نفاق کا مرض بھرا ہوا تھا، مدینہ نے انہیں ریجیکٹ کر دیا، ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی اور ان کو یہ ایک عجیب و غریب بیماری لگ گئی۔ اطباء نے اپنی استعداد کے مطابق ان کا علاج کیا، لیکن کوئی بھی علاج کامیاب نہیں ہوا، مرض بڑھتا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ یہ جو دونوں قبیلے کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ تمام اطباء تھک چکے ہیں، کوئی دوائی کارگر نہیں ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مدینہ کے باہر جو زکات کے اونٹ چر رہے ہیں تم لوگ جاؤ، وہاں پر زکات کے اونٹوں کو چرانے والا ایک رائی موجود ہے، وہیں پر رہو اور اونٹ کے دودھ اور پیشاب دونوں کو ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ ملا کر اس کو استعمال کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ وہاں پہنچے، فشربوا من البانها وابوالها، لبن کی جمع البان دودھ ملک، اور بول کی جمع ابوال یعنی پیشاب، اس کا یورین، ان دونوں کو ملا کر کے اونٹ کے پیشاب کو اور دودھ کو ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا، انہوں نے پیا، حتی صلحت ابدانہم، ٹھیک ہو گئے ہو۔ اب مفت میں سب کچھ ملا تھا، چربی چڑھ گئی تھی، انہوں نے کیا کیا، زکات کے اس رائی کو، زکات کے اونٹوں کے اس رائی کو، چرواہے کو انہوں نے قتل کر دیا، اس کی آنکھیں نکال لی، اس کے پیر کاٹ دیے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ آدمی اتنا سنگڈی بھی ہو سکتا ہے؟ آدمی ایسا ایک آدمی کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ دینا، ایک آدمی کا پیر کاٹ دینا، بم سے کسی کو اڑا دینا۔ آنکھوں میں سلائی پھیر دینا، ایک انسان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے کیا، فقتلوا الراعی، رائی کو انہوں نے قتل کر دیا، ہاتھ پیر کاٹ دیا، آنکھیں نکال لی، سلائی پھیر دی آنکھوں میں، اور اونٹ جو ہے وہ ہانک کر کے لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم دیا ان کو پکڑ کر کے لاؤ، فبعث فی طلبهم، ان کی تلاش میں صحابہ کرام نکلے، فجیء بهم، ان کو پکڑ کر کے لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ان کے پیر کاٹ دیے جائیں، ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی جائے۔ یہ حدیث پاک ہے، یعنی ان کی بیماری کا کوئی علاج اس وقت موجود نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز کیا کہ اونٹ کا دودھ اور پیشاب ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ جا کر کے استعمال کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے، ٹھیک ہو گئے ہو۔ بعد میں انہوں نے کیا کیا وہ ایک الگ بات ہے۔ استدلال یہ کرنا اس حدیث پاک سے کہ یہ جو آپ نے طریقے علاج بتایا، یہ طریقہ علاج کارگر ثابت ہوا۔ اور آج ابھی 3-4 مہینہ پہلے اخبار میں آیا، غالباً ٹائمز آف انڈیا کا اور انٹرنیٹ پر بھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ کیملز ملک اینڈ یورین ٹو ٹریٹ کینسر، یہ ہیڈنگ ہے، کیملز ملک اینڈ یورین ٹو ٹریٹ کینسر، یعنی اونٹ کے دودھ اور پیشاب کو ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ استعمال کرنے سے کینسر کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ یہ تحقیق ڈاکٹر فاطن ایک لڑکی ہیں، ایک خاتون ہیں، انہوں نے اس کو شروع کیا اور یہ تحقیق جب آگے بڑھی تو دس ریسرچ ہیڈ اسٹارٹڈ
at Sharjah University and completed at the Cancer Institute in Baghdad. بغداد کے کینسر انسٹیٹیوٹ کے اندر یہ تحقیق مکمل ہوئی اور وہ دن دور نہیں جب کینسر کا ایک تیر بہدف علاج یہ بازار میں آ جائے، اور انہوں نے اسی اونٹ کے دودھ اور پیشاب کے کمبینیشن کے اوپر تحقیق کی ہے، اور جلد ہی وہ دوا بازار کے اندر آنے والی ہے۔ یہ تحقیق شارجہ یونیورسٹی سے شروع ہوئی اور کینسر انسٹیٹیوٹ ان بغداد کے اندر یہ تحقیق مکمل ہوئی، اور مائس کے اوپر انہوں نے اس تحقیق کو مکمل کیا ہے۔ چوہوں کے اندر سرطان کے جراثیم ڈالے گئے اور اس کے بعد اس کمبینیشن کو انجیکٹ کیا گیا۔ انجیکٹ کرنے کے بعد یہ جو تحقیق تھی، یہ جو علاج تھا، ٹرن ٹو بی 100% سکسیسفل۔ سارے جراثیم مر گئے جو انجیکٹ کیے گئے تھے مائس کے اندر۔ آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کینسر کے ٹریٹمنٹ کی طرف اشارہ فرما دیا تھا۔ تو آپ ایک طرف خاتم الانبیاء ہیں تو دوسری طرف آپ خاتم الاطباء ہیں۔